ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ محبت سے، ذوق سے، شوق سے تمامی حضرات درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق اسٹیج پر موجود علماء کرام اور بالخصوص ہمارے مشرق، ہمارے محسن مربی، استاد الحفاظ والقراء والعلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد لطیف نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر اس مدرسے کے اساتذہ اور مہمانان گرامی اور طلباء ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم سے، اس کی توفیق سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے صدقے سے اہل بیت اطہار کی یاد میں سجائی جانے والی، منعقد کی جانے والی اس عظیم اور بابرکت محفل پاک میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی سچی سچی محبت اور ان کی غلامی میں جینا اور مرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ نعت کی صورت میں امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے مجھ سے پہلے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت ان کے ذوق شوق میں، عشق و محبت میں مزید برکتیں اور وسعت عطا فرمائے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو والدین عطا فرمائے تو وہ بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمائے، اور سرکار کو جو ازواج مطہرات عطا فرمائی گئیں وہ بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمائی گئیں، بلکہ قرآن میں موجود ہے سورہ احزاب کے اندر 22ویں پارے میں، جو ازواج سرکار کے نکاح مبارک میں آئی، جو مقدس خواتین سرکار کے عقد نکاح مبارک میں آ گئی، قرآن کہتا ہے لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اے نبی کے عقد نکاح میں آنے والی مقدس عورتوں، خواتین، بیویوں، تمہاری شان اور تمہاری عظمت یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر تم جیسی عورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، نص قطعی ہے، لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، تمہارے جیسی عورت ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ زمانہ بھرا پڑا ہے عورتوں سے، بے شمار کثیر تعداد میں عورتیں موجود ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جو عورتیں، جو مقدس خواتین میرے محبوب کے عقد نکاح میں آ گئی، ان جیسی تو عورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جو سرکار کے نکاح مبارک میں خواتین آئیں وہ بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ نبی پاک کو اللہ نے جو والدین عطا فرمائے، کل کائنات میں جناب والا ایسے والدین کسی کے نہیں، بلکہ ہر کوئی کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور ہمارے والدین کی کیا حیثیت ہے، ہم تو اپنے والدین کو آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو اہل بیت عطا فرمائی ہے،
یقین جانیں ایسی اہل بیت کائنات میں کسی کی بھی نہیں۔ جیسی اہل بیت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، ویسی اہل بیت کسی کی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو جو صحابہ عطا فرمائے، سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا مولا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا، دیگر تمام صحابہ جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کے آخری صحابی تک، یہ جو نبی کے صحابہ ہیں کائنات میں یقین جانیں ان جیسے کسی کے صحابہ ہی کوئی نہیں۔ الغرض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت بے مثل و بے مثال ہے، لیکن آج ہم جس حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ سرکار کی اہل بیت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے، سرکار کی اہل بیت کے افراد، آج ہم ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور بالخصوص امام علی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا، آج کی محفل کا مقصد انہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ یقین جانیں امام علی مقام کی صورت بھی عرفہ اور اعلیٰ تھی اور امام صاحب کی سیرت بھی عرفہ اور اعلیٰ تھی۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اگر صورت کی بات دیکھی جائے کہ امام علی مقام کی صورت پاک کیسی تھی، سبحان اللہ، آپ نے بڑے بڑے عظیم و جمیل لوگ دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے حسن و جمال کے پیکر دیکھے ہوں گے، ایسے ایسے خوبصورت لوگ سامنے آ جاتے ہیں، بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار اللہ نے کتنا حسن عطا کیا ہے، کتنا خوبصورتی عطا کی ہے، لیکن یہ ساری خوبصورتیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، امام علی مقام کے حسن کا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین کتنا تھے، اتنا حسین تھے کہ آپ کا نام ہی حسین ہے۔ حسین آپ کو پتہ ہے حسن سے بنا ہے، حسن کا معنی خوبصورتی، نام ہی اتنا اعلیٰ ہے، کہتے ہیں جی نام ہی کافی ہے، اکثر بات کی جاتی ہے لو جی نام ہی کافی ہے، تو پھر امام صاحب کی شان بیان کرنی ہو تو پھر نام ہی کافی ہے۔ حسین نام اتنا پیارا ہے، حضرت سیدنا امام جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شواہد نبوہ کے اندر لکھا ہے کہ امام صاحب اتنا خوبصورت تھے، اتنا خوبصورت تھے، جب رات کی تاریکی میں بیٹھا کرتے تھے نا تو وہاں لالٹین جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہاں دیوے جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، امام صاحب کے چہرے مبارک سے نور کی شعائیں نکلا کرتی تھی، نور کی لاٹیں نکلا کرتی تھی، یقین جانیں رات کی تاریکی روشنی میں بدل جایا کرتی تھی۔ اتنا حسن و جمال کے پیکر ہیں، چہرے مبارک سے نور نکل رہا ہے، رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل رہا ہے، شعاؤں میں بدل رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر سیرت کی بات کی جائے، سیرت کی بات کی جائے، سبحان اللہ، صورت بھی اعلیٰ ہے، سیرت بھی اعلیٰ ہے۔ امام صاحب کی سیرت بچپنے سے لے کے شروع سے لے کے آخر تک 56.5 سال آپ کی عمر ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 57 سال آپ کی عمر ہے۔ حضرت امام جوزی نے صفت الصفوہ کے اندر لکھا کہ 56 سال اور 6 ماہ آپ کی عمر تھی، اور امام جامی نے شواہد النبوہ کے اندر لکھا کہ 57 سال آپ کی عمر تھی۔ بہرحال مختلف روایات کے مطابق 56 سال عمر ہو یا 57 سال عمر ہو، یہ ساری کی ساری عمر امام صاحب کی سیرت پڑھ لی جائے شروع سے لے کے آخر تک، یقین جانیں آپ کی سیرت بھی ایسی ہے کہ ایسی سیرت کسی کی بھی نہیں ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب امام علی مقام پیدا ہوئے نا، تو آج کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دینے کے لیے نا محلے کے مسجد کے قاری صاحب کو بلایا جاتا ہے یا کسی مفتی عالم کو بلایا جاتا ہے بچے کے کان میں اذان بلند کرنے کے لیے، لیکن امام علی مقام کی عظمت کو سلام ہے، امام علی مقام کی شان کو سلام ہے۔ جب آپ سرکار پیدا ہوئے
تو اللہ اکبر کی صدا کانوں میں خود رسول اللہ نے بلند فرمائی، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کانوں میں اذان بلند کی ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں تو صحیح، جن کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا خود امام الانبیاء نے بلند کی ہو، ہیں جن کے کانوں میں صدا اذان کی خود رسول اللہ نے بلند کی ہو، ان کی سیرت کتنا باکمال ہوگی، ان کا جذبہ، ان کی جناب والا ہیبت، ان کی جرأت، جن کے کانوں میں شروع سے اللہ اکبر کی صدا خود رسول اللہ نے بلند کی ہے، ان کی استقامت اور ان کی جرأت اور بہادری کس قدر عظیم ہوگی۔ حضرات گرامی، تمام صحابہ جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کے نیچے سے آبی تک جنہوں نے امام علی مقام کا دور پایا ہے، امام علی مقام کا زمانہ پایا ہے، جب امام صاحب سامنے آ جاتے تھے نا، ہر صحابی ادب اور احترام کے ساتھ جھک جایا کرتا تھا، ہر صحابی عقیدت کا سلام پیش کیا کرتا تھا۔ بلکہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے، السوائے کے مورکہ کے اندر موجود ہے، حضرت مولا علی سرکار سے آپ نے فرمایا تھا، جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، علی یاد رکھنا، یہ پیغام میرا رہتی دنیا تک بیان کرتے رہنا، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں صدیق کی جان ہے۔ قسم کھا کے آپ نے فرمایا۔ مولا علی فرمانے لگے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اتنی بڑی قسم کھا کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں صدیق کی جان ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ فرمایا یہ کہنا چاہتا ہوں، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي۔ اے علی، آپ بھی سرکار کے قریبیوں میں شامل ہوتے ہو، اہل بیت میں شامل ہوتے ہو، ابو بکر کا پیغام رہتی دنیا تک عام کرتے رہنا۔ یہ کوئی جناب والا نہ کہے کہ معاذ اللہ صدیق نے تو اہل بیت کے حق مارے ہیں، عمر نے تو اہل بیت کے حق مارے ہیں۔ خبردار کوئی بندہ ایسی بات کرے صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے اہل بیت کے حقوق کو چھینا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمایا، علی یاد رکھنا، ابو بکر یہ کہتا ہے، قسم کھا کر کہتا ہے کہ جتنا پیار مجھے سرکار کی اہل بیت سے ہے، اتنا پیار اپنی سگی اولاد سے بھی، اتنا میں اپنی سگی اولاد سے پیار نہیں کرتا جتنا سرکار کی اہل بیت سے پیار کرتا ہوں۔ علی مجھے آپ سے اتنا پیار ہے، آپ کی اولاد سے اتنا پیار ہے، آپ کی زوجہ سے اتنا پیار ہے، سرکار کے سارے گھرانے سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار مجھے اپنی سگی اولاد سے نہیں جتنا سرکار کی اہل بیت سے پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی شان کے کیا کہنے۔ حدیث میں آتا ہے، الریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ موجود ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت فاروقی لگی ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنے کمرے میں تشریف فرما ہے، صحابہ باری باری آتے ہیں، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، مسائل پیش کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کے آگے، آپ سرکار فیصلہ فرماتے ہیں، ہر بندہ چلا جاتا ہے، صحابہ کی لائن لگی ہے، ہر صحابی اپنی باری کے انتظار میں ہے، اسی لائن کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، وقت کا حکمران ہے اور بیٹا لائن میں لگ کر اپنے مسئلے کے حل کے لیے آ رہا ہے صدا بیٹا۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین سرکار، بعض روایات میں آتا ہے امام حسن سرکار تھے، بہرحال جو بھی ہو سرکار کی اہل بیت ہیں۔ اسی مجمع میں امام حسین بھی تشریف لائے، دیکھا صحابہ کا رش ہے، فاروق اعظم سرکار اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، ہر صحابی اپنی باری باری پہ جا رہا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر جیسے صحابی لائن میں لگے ہیں، اجازت نہیں مل رہی اندر جانے کی۔ تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا دل میں کہ یار جب بیٹے کو اجازت نہیں ہے اندر جانے کی تو مجھے کیسے اجازت مل سکتی ہے، لہذا چپ کر کے واپس جانے لگے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم کو بتایا گیا، جناب امام علی مقام شہزادہ رسول تشریف لائے، اور کھڑے کھڑے چپ کر کے واپس جانے لگے۔ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم اٹھے، اپنا مسند چھوڑا اور دوڑے امام علی مقام کے پیچھے، جا کر دست بستہ
عرض کیا، کہنے لگے جناب خیر ہے تشریف لے آئے سو تے واپس جا رہے ہو جناب گل کیتیوں بغیر، مسئلہ مسائل دسیوں بغیر، خیر ہے کس مقصد سے آئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین بات یہ ہے، میں نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن عمر جیسے لوگ باہر کھڑے ہیں منتظر ہیں کب اجازت ملتی ہے تو اندر جائیں، تو میں نے کہا جب بیٹے پر اتنا کڑی سختی ہے وہ بغیر اجازت کے اندر نہیں جا سکتا تو مجھے کون پوچھے گا؟ میں اس وجہ سے چپ کر کے واپس جانے لگا۔ یقین جانے حدیث میں موجود ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے اے امام، اے شہزادہ رسول، نواسہ رسول، یہ سب اجازتیں، یہ قانون، یہ پابندیاں، یہ سب کچھ میرے بیٹے کے لیے تو ہو سکتی ہیں لیکن آپ کے لیے کوئی اجازت ضروری نہیں، کوئی پابندی آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ کا جی چاہے آپ بغیر اجازت کے اندر تشریف لائیں، بلکہ یہ تو میں نے چھوٹا جملہ کہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بال پکڑے، سر کے بال، کہنے لگے امام علی مقام آپ اجازت کی بات کرتے ہیں کہ اجازت ملے گی تو اندر جائیں گے، ہمارا تو جذبہ یہ ہے، ہمارا اندر کا عقیدہ یہ ہے، ہماری محبت یہ ہے کہ اللہ نے عمر کے سر کے بال بھی آپ کے صدقے سے اگائے۔ حل انبت الشعر علی رأسی غیرکم، ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ اگر اللہ نے سر پہ بال اگائے بھی ہیں نا، اگائے اللہ نہیں ہے لیکن اللہ نے آپ کی برکت سے اگائے ہیں۔ کیا مقصد؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم بتانا چاہتے تھے جناب سانو جتنیاں بھی عزتیں ملیاں ہیں نا، سانو جتنیاں بھی عزتیں ملیاں ہیں، عمر تو وہ تھا عمر سے چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، ادھر ایک اونٹ کے پیچھے جاتا دوسرا اونٹ نکل جاتا تھا، دوسرے کے پیچھے جاتا تیسرا نکل جاتا تھا، عمر سے تو چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، اور آج 24 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا بیٹھا ہے۔ اللہ نے اتنی عزت عطا کی ہے، حل انبت الشعر علی رأسی غیرکم، اللہ نے جتنی بھی عزتیں عطا کی ہیں اہل بیت کے صدقے سے عطا کی ہے۔ حضرت کرام یہ شان ہے امام علی مقام، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ سرکار کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، کتنے عظیم صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے نبی پاک کے اصحاب میں جناب سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چلتے چلتے صحرا کا سفر تھا، جنگل کا سفر تھا، دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے امام علی مقام تشریف فرما ہے، حضرت سیدنا امام حسین سرکار۔ ابو ہریرہ چلتے چلتے اسی درخت کے پاس چلے گئے، اسی درخت کے نیچے چلے گئے، دیکھا امام علی مقام تشریف فرما ہے، داڑھی شریف مٹی سے لت پت ہے، چہرے مبارک پہ گرد و غبار ہے، پاؤں بھی گرد و غبار سے آلود ہیں، بڑی خستہ حالت میں تشریف فرما ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اللہ اکبر، آپ سرکار نے پتہ کیا کیا ہے؟ آپ کی شان کو بھی سلام ہے، سر مبارک سے نا پگڑی شریف اتاری، حضرت ابو ہریرہ نے سر مبارک سے پگڑی اتاری، پگڑی اتار کر امام علی مقام سرکار کا چہرہ مبارک صاف فرمایا، سبحان اللہ، پگڑی دے نال چہرہ صاف کیتا ہے، پگڑی دے نال، وہ بھی دسنا چاہتے ہیں کہ پگڑیاں یہ عزتاں یہ بھی آل بیت دے صدقے نال لگی ہیں، جے انہاں دی عزت محفوظ نہ رہی نا تے پھر ساڑیاں بھی پگڑیاں محفوظ نہیں رہنیاں۔ اگر ان کی عزت پہ حرف آیا تو ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ اہل بیت کی عزت کا درس دیا صحابہ نے، اور آج کے جناب والا ملنگ بکواس کرتے ہیں صحابہ نے تو اہل بیت کے حق مارے ہیں، صحابہ نے تو اہل بیت کے حقوق کو تلف کیا ہے۔ ارے صحابہ ہی تو ہیں جنہوں نے اہل بیت کی شان آگے ہم تک پہنچائی ہے، اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بڑے اہل بیت، خود اہل بیت نے اپنی زبانی تعریفیں نہیں کی ہیں، اہل بیت کی تعریفیں رسول اللہ کی زبان سے جو نکلی ہیں وہ صحابہ نے آگے ہم تک پہنچائی ہیں۔ صحابہ تو اہل بیت کی ناموس کے پہرے دار تھے، عزت اہل بیت کے پہرے دار تھے صحابہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے منہ مبارک صاف فرمایا اور آپ کے ہاتھ مبارک صاف کیے اور آپ کے پاؤں مبارک صاف کیے، یہ سارا کچھ گرد و غبار اتارا، اور امام علی مقام نے پتہ کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ یہ اتنا بڑا کام کیوں کر رہے ہو؟ آپ تو بڑے عظیم صحابی ہو سرکار کے، زیادہ حدیثیں بھی آپ نے روایت کی ہیں، اتنا بڑا کام کیوں کر رہے ہو؟
حضرت ابو ہریرہ نے پتہ کیا کیا کو آپ فرمان لگے امام صاحب یہ تے میں ہلے کچھ بھی نہیں کیتا، میں تے ہلے پیر صاف کیتے ہیں، میں تے ہلے داڑھی صاف کیتی ہے، میں تے ہاتھ مبارک صاف کیتے ہیں، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ یقین جانیں ہم نے رسول اللہ کی زبان سے جو آپ کا مقام سنا ہوا ہے، اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ حسین کا مقام کتنا بلند ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فرمانے لگے امام صاحب یقین جانیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، مخلوق کو پتہ چل جائے کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے، تو پھر لوگ تو زمین تے قدم نہ رکھن دیں تو ہر ٹائم چپ کے رکھیں۔ اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، انہاں لوگوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ حسینیت ہے کیا، حسین کیا ہے، حسینیت کیا ہے، یہ تو بے خبر ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ امام علی مقام کی شان کتنا ہے تو فرمایا پھر آپ کا قدم زمین پہ نہ جائے، پھر آپ کا ایک ایک قدم لوگ اپنے ہاتھوں پہ رکھیں، آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے رکھیں۔ یہ وہ قدم ہیں، یہ وہ جسم ہے آپ کا جو نبی پاک علیہ السلام کے جسم سے مس ہوا کرتا تھا۔ اور امام صاحب کی والدہ محترمہ سبحان اللہ عظیم ماں حضرت امام علی مقام کی خاتون جنت مخدومہ کائنات حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ۔ یہ چند باتیں جو ابھی میں کرنے لگا ہوں یہ آپ حضرات کے لیے بھی مفید ہیں اور جو اوپر ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ان کے لیے بھی مفید ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کی والدہ محترمہ اللہ اکبر قربان جائیں اس ماں کے قدموں سے لگنے والی خاک پہ کتنا عظیم درجہ اور مقام ہے ان کا۔ نبی پاک کی لخت جگر سرکار کی صاحبزادی جان حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ مولا علی سرکار نا جو آپ کے شوہر ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ کی بارگاہ میں حضرت سیدہ سے پوچھنے لگے مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یا فاطمہ ما خیر للمرأة، کتاب الکبائر کے اندر امام ذاتی نے اس کو نقل کیا، ما خیر للمرأة، اے فاطمہ یہ تو بتائیں کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر چیز کیا ہے، عورت کے حق میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ما خیر للمرأة، یہ غور کرنا سوال کرنے والا کون ہے جسے رسول اللہ کی بارگاہ سے باب مدینۃ العلم کا لقب ملا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ۔ یہ سائل مولا علی ہیں، پوچھنے والے مولا علی ہیں، اور کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ یہ پوچھا ان سے جا رہا ہے جنہوں نے ڈائریکٹ فیض رسول اللہ کی بارگاہ سے لیا ہے، جن کی تربیت خود رسول اللہ نے فرمائی ہے، جن کی تعلیم و تربیت کا بندوبست خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ کتنا بڑا سوال کر دیا حضرت مولا کائنات نے، فرمایا یہ بتاؤ ما خیر للمرأة، عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ جواب سنیے گا اور پھر اپنے معاشرے میں بھی غور کریں، مائیں بہنیں بیٹیاں غور کریں کہ ہم کدھر جا رہی ہیں۔ حضرت مخدومہ کائنات کا یہ فرمان آج معاشرے کا قبلہ درست کر رہا ہے، معاشرے کو پھر سے درس نصیحت دے رہا ہے۔ فرمایا کیا بہتر ہے عورت کے لیے، سب سے بہتر کیا ہے؟ حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا بات تو بہت بڑی پوچھی ہے آپ نے، لیکن پھر سنو، جواب دینا بھی رسول اللہ کی بیٹی کا حق بنتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تر الرجل واللہ یروہا، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کی نگاہ کسی غیر مرد پہ نہ پڑے۔ یہ مخدومہ کائنات کا فرمان ہے، شہزادی رسول اللہ کی، صاحبزادی رسول اللہ کی، جنہوں نے خود نبی پاک سے پڑھا ہے، سیکھا ہے، تربیت بھی ہے۔ فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے اس کی نگاہ جب بھی اٹھے تو اپنے خامن پہ جائے،
اس کی نگاہ کسی غیر مرد پہ نہ جائے۔ اور مردوں کو بھی آپ نے درس نصیحت دیا ہے، اور مردوں کے لیے بھی بہتر یہ ہے اللہ یروہا، مردوں کی بھی نظر کسی غیر محرم عورت پہ نہ پڑے۔ دونوں کو نصیحت کا درس دیا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ میں کہتا ہوں یار آج محرم کے دنوں میں اہل بیت کا ذکر کس انداز سے کیا جا رہا ہے؟ عورتیں گھروں سے باہر نکل آتی ہیں، نہ برقع ہے نہ دوپٹہ ہے، سر بھی ننگا ہے، جسم سارا برہنہ ہے، لباس ایسا پہن کے رکھا ہے۔ نبی پاک پہلے ہی فرما گئے قیامت کے قریب آنے کی یہ بھی علامت ہے، لوگ لباس پہن کر بھی ننگے شمار ہوں گے، عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ ایسا لباس پہن کر برقعے کے بغیر دوپٹے کے بغیر نکل پڑنا ہے باہر روڈوں پہ، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اور جناب والا خستہ حالت میں نوجوان عورتیں باہر نکل کر یاد حسین منا رہی ہیں، اہل بیت کا ذکر کر رہی ہیں۔ کس منہ سے اہل بیت کا ذکر کرتے ہو؟ کس منہ سے اہل بیت کی یاد مناتے ہو؟ سیدہ کائنات کا تو یہ فرمان ہے، مخدومہ کائنات کا یہ فرمان ہے، جن کے تم گن گاتے ہو، جن کے تم تذکرے کرتے ہو، آپ نے تو یہ فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کی نگاہ کسی غیر مرد پہ نہ پڑے، کسی غیر مرد پہ اس کی نگاہ نہ پڑے۔ اور آج پورے قبیلے باہر نکل پڑتے ہیں، پورے جلوس کی شکل میں نکل پڑتے ہیں، لو جی اہل بیت کی یاد ستا رہی ہے، اہل بیت کا غم تازہ کیا جا رہا ہے، اہل بیت کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی انداز نہیں اہل بیت کی یاد کا۔ اہل بیت کی یاد یہ ہے گھروں میں بیٹھو، جیسے ماشاءاللہ آج ہم نے محفل سجائی ہے، اہل بیت کا ذکر کرو، اہل بیت کی سیرت کو عام کرو، اہل بیت کا کردار بیان کیا جائے، حضرت مخدومہ کائنات کا یہ فرمان سنایا جائے۔ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کی نگاہ جب بھی اٹھے تو اپنے خامد کی طرف جائے، کسی غیر محرم پہ نہ پڑے اس کی نگاہ۔ اور مرد کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ اس کی نگاہ اپنی ہی عورت کی طرف اٹھے، کسی غیر عورت کی طرف نہ جائے۔ اور یقین جانیں یہ صرف فرمان کی حد تک نہیں ہے، جیسے میں تقریر کر رہا ہوں نا، میری زبان سے باتیں بڑی بڑی نکل رہی ہیں، لیکن مزہ تب ہے کہ میرا اس پہ عمل بھی ہو، تب مزہ ہے۔ سیدہ کائنات کا اتنا بڑا فرمان کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے اس کی نگاہ کسی غیر مرد پہ نہ پڑے، یہ صرف زبانی کلامی بات کی حد تک نہیں ہے، اس کو کر کے دکھایا سیدہ کائنات نے۔ امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا، فرمانے لگے جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر، اللہ